میں نے تب فیصلہ کیا کہ ملک کے حالات ایسے نہیں کہ میں اپنے ملک میں کوئی نقصان پہنچاؤں اپنے ملک کو. میں نے ساری جو اپنی جدوجہد کی 10 اپریل کے بعد وہ ساری آئین اور قانون کے بیچ میں کی. ہماری پوری کوشش یہ تھی کہ ہمارے ملک کو ہماری جدوجہد سے نقصان نہ پہنچے، ہماری حقیقی آزادی کی جدوجہد سے. کہ جس طرح غداری کی گئی اس قوم سے، جو میر جعفر اور میر صادق اس قوم کے تھے، جنہوں نے ملک کو ایک چلتی ہوئی اکانومی کو گرا کے اور آج گھٹنوں پہ کھڑا کر پاکستان گھٹنوں پہ ہے. آج ہم IMF بلکہ کسی بھی دنیا کی اب طاقت کے سامنے جب ملکی بینکرپٹ ہو گیا تو ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کی اور آپ غداروں کی ذمہ داری ہے. آپ ذمہ دار ہیں اس کے کہ جنہوں نے اس ملک کو آج یہاں کھڑا کیا ہے. انڈسٹری بند ہو گئی ہے، ہر روز لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. فیصلہ آباد جا کے دیکھیں، جدھر مزدور نہیں ملتا تھا آج وہاں حالات دیکھیں. ایک طرف بے روزگاری بڑھ رہی ہے، دوسری طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے آپ اور آپ کے سہولت کار جنہوں نے یہ سازش کی تھی، آپ ذمہ دار ہیں. ملک کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جو ملک 6% کے اوپر گرو کر رہا تھا، 17 سال کے بعد ملک کی گروتھ ریٹ اتنی تھی، ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی، دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز بھیج رہے تھے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں $5 ارب آ گیا تھا، ہمارے ملک میں تاریخی ڈالر آیا تھا. اور اس ٹائم پہ 50 لاکھ ہم نے نوکریاں دی تھی. اور اس کے باوجود کہ دنیا کے اندر ایک عالمی مہنگائی آئی تھی اور وہ امپورٹ ہو رہی تھی، اس کے باوجود ہم روک کے رکھے ہوئے تھے. ہم نے پوری کوشش کی عوام پہ زور نہ پڑے. اس گورنمنٹ کو گرا کے آج پاکستان کو ادھر کھڑا کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تقریباً ایسے لگتا ہے کہ سازش تھی پاکستان کے خلاف. اور یہ جو میری حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے وہ ملک کو اس طرح کے غداروں سے آزاد کرنے کے لیے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، جنگل کا قانون نہ ہو. ہم وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جس کو رول آف لا کہتے ہیں، انصاف ہو. ہمارے ساتھ جو کیا گیا جب سے ہماری حکومت گرائی، ہر قسم کا حربہ استعمال کیا گیا ہمارے خلاف. ہمارے جس کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں، بنیادی حقوق، جس کے اوپر ایک معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، جو ایک انسان کی حفاظت کرتا ہے طاقتور کے ظلم سے. جو ایک حکومت جب غلط کام کرے تو ایک آئین اس کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے، وہ ختم کیے گئے. جو 25 مئی کو ہوا، لوگوں کے گھروں میں گھس گھس کے انہوں نے لوگوں نہ چادر نہ چار دیواری کا سوچا، لوگوں کے اوپر جو ظلم کیا، نہ عورتوں کے دیکھے. ایک 11 سال کے بچے کو اٹھا کے صبح کے 3 بجے لے گئے پولیس اسٹیشن کیونکہ باپ نہیں تھا اس کا. جو 2 لوگ ہمارے شہید ہوئے، اس میں کتنے لوگ انجرڈ ہوئے. عورتیں بچے دیکھ رہے تھے، ان کے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ کی. پرامن احتجاج ہو رہا تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے مقبوضہ کشمیر میں ہے، کہ جیسے کوئی بیرونی ہمارے اوپر طاقت ظلم کر رہی ہے. کوئی کسی کو فکر نہیں تھی کہ ایک بنیادی حق ہے ایک جمہوریت کے اندر کہ پرامن احتجاج کیا جائے. اس کے بعد کیسز بنائے گئے، نیب کیسز بنائے گئے. اور میں یہ نیب چیئرمین جو ان کا خاص نون لیگ کا آدمی تھا، اس نے بھی وہ بھی مجبور ہو گیا کہنے کے لیے کہ جھوٹے کیسز بنا رہے ہیں، اور جن لوگوں کے اوپر کیسز بنائے جائیں ان کو معاف کیا جا رہا ہے. 1100 ارب روپیہ. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے 3 سال میں، 3.5 سال میں 480 ارب روپیہ نیب نے ریکور کیا جو پاکستان کے خزانے میں آیا. 480 ارب روپیہ 3.5 سالوں میں. 1100 ارب روپیہ مزید اور آنا تھا، انہوں نے سب معاف کروا لیا. اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں جی مزید اور تیار ہو جائے مہنگائی کے لیے. ہمارے فنڈامنٹل رائٹس نہ انہوں نے اس کی فکر کی. نیب، FIA، جس طرح کے ہر دوسرے دن کیسز، میرے اوپر 70 FIRs کاٹی ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، جتنی مرضی کرے. اس لیے ہم نے یہ جیل بھرو تحریک کا لوگوں کا خوف
उतारने के लिए, खौफ की जंजीर तोड़ने के लिए कि ये जो खौफ देते ना हम जेल में डाल देंगे, पूरी कर लो अपना शौक। देखा है जिस तरह आज लोग निकले हैं, सारी हमारी लीडरशिप ने खुद लीड फ्रॉम द फ्रंट किया। उन्होंने कहा हम तैयार हैं जेलों के लिए। हमने 200 लोग तैयार किए थे, हजारों लोग तैयार हो गए जेलों में डालने के लिए। वो पुशार से मुझे कॉलें आ रही हैं कि जी 200 का ना बताएं, हम तैयार बैठे हैं, कल लीडरशिप तैयार बैठी है, हजारों लोग तैयार बैठे हैं जेलों में जाने के लिए। पिंडी से कॉलें आ रही हैं, हम तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान तैयार बैठा है, क्योंकि पाकिस्तानी तंग आ चुके हैं। ये जो हमारे ऊपर ये जब से इंपोर्टेड हुकूमत और ये मुजरमों की हुकूमत आई है, को मुझे कोई बताए, मैं आज सारे पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं, मुझे बताएं उस मुल्क का क्या मुस्तकबिल हो सकता है जिधर एक मफरूर, एक भगौड़ा मुल्क से कानून से भागा हुआ अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बाहर बैठ के और मुल्क के फैसले कर रहा है। मुझे यह सिर्फ मैं समझना चाहता हूं कि कौन से मुहज़्ज़ब माशरे में इसकी इजाजत दी जाती है कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है। जब यह प्राइम मिनिस्टर था, इसने खरीदी लंदन में, एक रसीद नहीं बता सकता कि पैसा किधर से आया है। यह बता ही नहीं सकता कि पैसा मनी ट्रेल किधर से गई है, कुछ नहीं बता सकता। वो फैसला कर रहा है मुल्क का। इसका भाई शहबाज शरीफ, जिसने आज लोगों को खुशखबरी सुनाई है कि जी अभी और मजीद महंगाई आएगी, 24 अरब रुपए के ये करप्शन केसेस में पकड़ा जाने वाला था। इसकी ट्रायल हो रही थी, इसके और इसके बेटों की। एक बेटा मफरूर था, दूसरा बेटा इनकी ट्रायल थी। 16 अरब रुपए एफआईए के केसेस जिसमें ये बच ही नहीं सकते थे। नौकरों के नाम पे 16 अरब रुपया लिया, और ये जो पैसा नजर आ गया, इसके अलावा जो पैसा किसी को नहीं पता। 8 अरब रुपए के नैब का केस, जो ये नैब चेयर ने रिजाइन किया है, इससे पूछे तो सही कि ये आपके सामने नहीं आया 8 अरब रुपए के केसेस। और वो क्या केस था? इन्होंने यहां से हुंडी हवाले से पैसा बाहर भेजा और फिर उन लोगों के नाम पे चीनी वाला और पापड़ वाला और उनके नाम पे पैसा रिमिटेंसेस दिखा के भिजवाई। फ्रॉड किया। चीफ मिनिस्टर था वो आदमी, प्राइम मिनिस्टर है। आसिफ जरदारी, दुनिया के अंदर इसकी चोरियों का पता हुआ है। इसको मुझसे 10% कहते थे। फेक अकाउंट्स केसेस में ये पकड़ा हुआ था। अरबों रुपया इस मुल्क, उसने अलहदा मुल्क से बाहर भिजवाए। वो इस मुल्क का दानश्वर बना हुआ है, वो चीफ एडवाइजर है उसकी, वो गवर्नमेंट का हिस्सा है। राना सनाउल्लाह, जितना अपना इनका नून लीग का वो मिनिस्टर कहता है, उसका बाप कहता है कि इसने 18 कत्ल किए हैं। कई फैसलाबाद के लोगों से पूछें कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कौन सा जुर्म है जिसमें यह मुलव्वस नहीं है। ये आज मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं और एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हो गई है और कौम को कहती है कि जी इनकी गुलामी करें। और जब कौम निकलती है तो हमारे सारे मार धाड़ करना, रातों को पकड़ना, केसेस करना कि हम किस तरह के कोई गुलाम हैं, हम कोई भेड़ बकरियां हैं। ये कौम ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं आज वार्निंग देना चाहता हूं आपको कि इसी तरह अगर एक मुल्क का जब कानून ही नहीं रहेगा, जब बुनियादी हकूक अवाम के नहीं रहेंगे, जब आइन की ओपन वायलेशंस होंगी। 90 दिन का आइन स्टेट करता है ब्लैक एंड व्हाइट। इलेक्शंस 90 दिन के आगे नहीं जा सकते। 90 दिन के बाद ये केयर टेकर नहीं रह सकती। पहले तो शर्म की बात है कि उस बददियानतदार इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और इंशाल्लाह इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह की 2 केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई है। केयर टेकर का मतलब होता है न्यूट्रल केयर टेकर। ये इस तरह है कि यहां शहबाज शरीफ हुकूमत कर रहा है और उधर फजलुर रहमान हुकूमत कर रहा है पख्तूनख्वा की। सारे अपने लोग बैठा के, वो पुलिस वाले, मैं फिर से कहना चाहता हूं और मैं वो पुलिस वालों को बताना चाहता हूं जिन्होंने हमारे ऊपर यहां जुल्म किया था 25 मई को। इंशाअल्लाह जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत तो आनी है हमारी। मैं इंशाअल्लाह अपने अल्लाह के सामने ये कहता हूं कि इस बारी पहले तो आपने कानून तोड़ के बच गए,
پہلے تو آپ نے غیر قانونی چیزیں کی اور ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی زیادتی کر کے ظلم کر کے بچ گئے. اس باری آپ نہیں بچیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. میں زندہ رہا، میں انشاءاللہ انشور کروں گا کہ اس ملک میں جو ظالم ہے، جو بے قصور لوگوں پہ، جو جمہوریت کے اوپر اٹیک کرتا ہے، انشاءاللہ آپ کو ہم قانون کے کٹارے میں کھڑا کریں گے. اور میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ تیاری کریں. اگر انہوں نے 90 دن سے آگے الیکشن کیے تو اس کے بعد ساری قوم کو نکلنا پڑے گا. جب تک آپ نکلیں گے نہیں، اس کا مطلب کہ قانون ختم ہو جائے گا 90 دن کے بعد. اس کا مطلب آئین ختم ہو گیا. اس کا مطلب ہمارا معاشرہ ڈکلیئر ہو جائے گا بنانا ریپبلک. اس کا مطلب کہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ پاکستان میں صرف جنگل کا قانون ہے. اس لیے عوام نے اس ملک کے آئین کی حفاظت کرنی ہے. اور جس طرح کا اٹیک کیا جا رہا ہے پاکستان کے ججز کے اوپر، جس جج سے ان کو لگتا ہے کہ جی ہمارے خلاف فیصلہ دے دے گا، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ مافیا ہے. میں یاد کرانا چاہتا ہوں قوم کو کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو حملہ کیا اس کے اوپر ڈنڈوں سے. یہ دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ہے. جمہوریت میں چھوڑے، آمریت میں اس کی مثال نہیں ہے کہ ایک سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا اور ایک دیانتدار چیف جسٹس سجاد علی شاہ اس کو بگایا گیا. اور پھر یہ جو بھی جو تاڑڑ یہ جو ہے کوئی لا منسٹر، اس کا نانا یا دادا جو بھی تھا، اس نے پیسہ چلایا، اس نے بریف کیس چلا کے باقی ججز کو خریدا. یہ ہے ان کی تاریخ. یہ ہے وہ مافیاز. یہ کبھی بھی آزاد اور مضبوط عدلیہ کو کبھی ٹالریٹ نہیں کریں گے. یہ کبھی قانون کی حکمرانی نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ جو لوگ قانون توڑتے ہیں، جنہوں نے کرپشن کرنی ہے، جنہوں نے پیسہ، جنہوں نے این آر او لینا ہے، وہ کبھی بھی رول آف لا نہیں آنے دیں گے پاکستان میں. اس لیے میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تیاری کرنی ہے. ہم نے جو جیل بھرو تحریک ہے وہ آغاز ہو گیا لاہور سے. میں پھر سے لاہور کے لوگوں کو خاص طور پہ جس طرح وہ نکلے اور انہوں نے سپورٹ کی، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں اپنی سینئر لیڈرشپ جس نے خود فیصلہ کیا کہ نہیں ہمارے سے شروع ہوگی گرفتاریاں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور جو مجھے کل ابھی سے میسیجز آ رہی ہیں پشاور سے کہ ساری لیڈرشپ وہاں بھی تیار ہے اور عوام بھی تیار ہے جیلوں کے لیے، میں ان کو ابھی سے خراج تحسین پیش کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ حقیقی آزادی، یہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے. یہ اصل میں جو ہماری آزادی ادھوری رہ گئی تھی 1947 میں، جب ہم پوری طرح آزاد نہیں ہوئے تھے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہماری قوم کو پوری طرح سمجھ نہیں آیا تھا. جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ کبھی کسی قسم کی غلامی نہیں کرتا، اور خاص طور پہ خوف کے بت کی کبھی وہ پوجا نہیں کرتا. قرآن کی آیت ہے جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. اللہ نے آج میں نے دیکھا لوگوں کے خوف دور کر دیے. میں نے وہ لوگوں کو جو آج دیکھے سینز، میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے. کیونکہ اللہ ہمیں اس حقیقی آزادی کی طرف لے کے جا رہا ہے جو صرف خوف کی وجہ سے ہمیں جس کی وجہ سے غلام رکھا تھا.